تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے۔ پہلے کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، اگر صدیق کی خلافت پر علی کو اعتراض ہے تو پھر علی نے کتنے عرصہ تقریباً 2.25 سال جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ جس امام پر اعتراض ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا بنتا ہی نہیں ہے، اگر نماز پڑھے بھی تو وہ نماز بیکار ہے، وہ نماز کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ 2.25 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، لیکن آج کے فتنہ پرور لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے علی سے خلافت کو چھین لیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا خود کا دعویٰ ہے کہ علی مشکل کشا ہے، علی سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں ہے، علی حاجت روا ہے، تو کیا علی اتنا کمزور پڑ گئے کہ اس بوڑھے بزرگ سے خلافت کو نہیں چھین سکتے؟ بات صرف سمجھنے کی ہے، اپنے دل کو سمجھائیں، اپنا ایمان بنائیں، اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ کسی بھی صحابی کو صدیق کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کسی بھی صحابی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ آج کے اس صدی کے لوگوں کو اعتراض ہے، پہلے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس پر مر مٹنے والے ہیں، جس کے نام لیوا ہیں، انہیں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض تھا امیر معاویہ کے بیٹے کی خلافت پر، تو امام حسین نے بیعت کر لی؟ نہیں کی، کیونکہ اس خلافت پر اعتراض تھا۔ ان کا ایمان ہماری طرح نہیں ہے کہ جہاں جس طرف نظر آئے اچھا اس طرف اپنے آپ کو جھکا لیا، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں، ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی بیوقوفی ہے۔ ایسے بندے سے بات بھی سننا ہم پسند نہیں کرتے جو صحابہ کرام کا دشمن ہو، جو صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ جس کا ٹھیک نہ ہو۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق تو اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں۔ امام حسن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اسی طرح مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ پھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق اہل بیت کے اس پھول کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے ہیں۔ دشمن کے بچے کو کبھی نہیں بٹھاتا، کبھی اس سے پیار نہیں کرتا۔ یہ پیارے صحابی جناب سیدنا ابوبکر صدیق اپنے کندھے پر اٹھا لیتے ہیں اور اسی انداز سے ان کی سواری بن جاتے ہیں جس طرح حضور عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری بنا کرتے تھے۔ کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، حضرت علی قریب سے گزرتے ہیں۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ صدیق میرے بچے کو کیوں اٹھا لیا ہے، کہ میرے بیٹے حسن کو صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، تو مسکرا دیے۔ اہل بیت سے اس انداز سے صحابہ کرام پیار کیا کرتے تھے۔ امیر معاویہ کی خلافت پر اہل بیت میں سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کوفہ میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اتر جاتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کو اپنے ابا کے منبر پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج خطبہ آپ نے دینا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کی خلافت پر بھی امام حسن کو کوئی اعتراض نہیں،
6 مہینہ خلافت کو سنبھالا۔ اس کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ اس خلافت کو ان کے سپرد کر دیا اور خود دستبردار ہو گئے، اور اب امیر معاویہ سے کہا کہ امیر المومنین اپنا ہاتھ نکالیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسن پھر اپنے بھائی امام حسین سے کہتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی، آپ کے بڑے بھائی نے بیعت کر لی ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں۔ اگر ان کی بیعت سے اعتراض ہوتا، خلافت سے اعتراض ہوتا، تو اسی وقت تلواریں نکل جاتی۔ اہل بیت کی شان تو یہ ہے کہ یہ دشمن کے سامنے گردن تو کٹا سکتے ہیں لیکن جھکتے نہیں ہیں۔ یزید کی خلافت پر اعتراض تھا، کتنا ظلم سہ لیا، کتنا لوگوں نے زور لگایا، ڈرانے کی، دھمکانے کی کوششیں کی، بچوں تک پر بھی ظلم کیا، مجبور کیا۔ ہو سکتا ہے بیٹے پر ظلم کیا جائے، امام حسین کا دل نرم ہو جائے، ڈر جائے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپنا پورا خاندان ذبح کروا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں، کیونکہ یزید سے اعتراض ہے۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت سے نہ تو حضور کے چچا حضرت عباس کو اعتراض ہے، نہ حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ کو اعتراض ہے، نہ حضرت علی کو اعتراض ہے، نہ حضور کے دوہرے داماد عثمان بن عفان کو اعتراض ہے، نہ عمر بن خطاب کو اعتراض ہے، نہ حضرت ابو ہریرہ کو، نہ حضرت بلال کو، اس صدی کے لوگوں کو اعتراض ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو شان اللہ پاک نے دی ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ فلو ان احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ان صحابہ کی شان تو یہ ہے اگر یہ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اس کا اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی پاور ہے کہ تم سونے کا پہاڑ بھی خرچ کر دو، خیرات کر دو، ان کے ایک مٹھی جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا کہا، اور آج جو ہے ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ کا لقب لگائے جا رہے ہیں۔ اس صدی کے لوگوں ایمان والے ہیں، بزرگ ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ رضی اللہ لگائی جاؤ، ان کے ساتھ رحمت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، رحمت اللہ علیہ۔ کوئی نیک عورت ہے رحمت اللہ علیہ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہا نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی ان کی مقام پر یہ حملہ کرنا ہے، ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہر بندہ مولوی بن جائے تو ظاہر ہے ان کی شان میں فرق تو پڑے گی۔ ہر بندہ صحابی نہیں بن سکتا، ہر عورت صحابیات کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو رضی اللہ کا لقب اپنی روشن کتاب میں بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کے پیچھے بھلائی کرنے والے
اللہ پاک ان سے راضی ہے اور وہ اللہ پاک سے راضی ہے۔ یہ اللہ پاک نے صحابہ کرام فرمایا، آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ میرے صحابہ کے لیے دنیا سے جانے کی دیر ہے، میں نے جنت میں ان کے لیے باغات لگا دیے ہیں اور ایسے خوبصورت محل بنائے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک اپنی روشن کتاب میں فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہر بندے کو رضی اللہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے، تابعی کو بھی نہیں کہہ سکتے رضی اللہ اس کو کہیں گے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور ایمان پر ہی ان کی موت واقع ہو۔ حضرت اویس کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، لیکن اس کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ زمانہ میں موجود ضرور تھے لیکن حضور پاک کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، وہ بھی والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ ان کو جب بھی ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اتنے بڑے مستجاب الدعوات ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس قرنی کے پاس میرا جوڑا لے کر جاؤ اور میری امت کے حق میں دعا کروا دو۔ اتنی بڑی شان ہے تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی الگ شان ہے، اللہ پاک نے ان کو الگ مقام دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر جتنے بھی میرے صحابہ نے جو احسان کیے ہیں دنیا میں میں نے ان کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن صدیق میرا وہ صحابی ہے جس کا احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ہی چکائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ان کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا سماں ہے، موسم کھلا ہوا، آسمان پر تارے چمک رہے ہیں۔ صدیقہ اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں کہ آقا، آسمان کے تاروں کے بقدر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو آپ فرما دیتے ہیں عمر کی ہیں۔ آپ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تو میرے بابا ہوتے ہیں، میرے ابا جی ہوتے ہیں۔ میں تو اس سوچ میں تھی کہ شاید اللہ کے نبی میرے ابا سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کریں گے، لیکن آپ نے تو یہ کہا کہ آسمان کے تاروں کے بقدر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر بن خطاب کی ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے جب پریشان دیکھا، پوچھ لیا عائشہ کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ حضور آپ نے جواب میرے سوچ سے ہٹ کر دیا، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے سمجھا شاید آپ میرے ابا کا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو عمر بن خطاب کا نام لیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، تیرا جو سوال ہے اس کے مطابق وہی جواب بنتا ہے۔ تیرا سوال کیا تھا؟ کیا کسی کے نیکیاں آسمان کے تاروں کے بقدر ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے عمر بن خطاب کی نیکیاں ہیں۔ اگر تو یہ سوال کرتی کہ آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ان کی نیکیاں ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب اپنی زندگی میں کہتے رہے، کتنے بڑے عادل ہیں، کہتے ہیں صدیق ہجرت کی ایک رات دے دیں، ہجرت کی ایک رات کا جو ثواب ہے وہ میرے نامہ اعمال میں ڈلوا دیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں اس کے بدلے میں لیں۔ ہجرت کی ایک رات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، اس ایک رات کی نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو صدیق اکبر کے دوسرے مقام تک کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ پاک نے جو شان دی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے
بے شمار ان کے بارے میں فضائل احادیث ہیں. دعا ہے اللہ کریم سے سیدنا صدیق اکبر کی محبت، ان کی عقیدت ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.